بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات اور معزز و محترم ناظرین و سامعین، لیکچرشپ کی تیاری کے سلسلہ میں آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ لیکچرز کا سلسلہ جاری رہے گا کہ میں نے قرآن مجید کے متعلق 100 اہم سوالات تیار کیے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ احادیث کے متعلق، پھر تقابل ادیان، اور اس کے بعد پھر تاریخ اسلام اور اس طرح کے باقی جو سبجیکٹس ہیں۔ اور یہ وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کو بعض جگہ پہ مل جائیں گے اور بعض جگہ پہ نہیں ملیں گے، تو آپ لوگ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 25 سوال ایک لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، اور بیسیکلی یہ ایک سوال نہیں ہوگا، ایک سوال کے اندر بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ یعنی گویا آپ جب ایک 100 کویسچن جو ہیں، 100 سوالات ایک کے تیار کریں گے تو وہ بیسیکلی 200-300 بن جائیں گے، کہ ایک سوال کے اندر میں نے 2-3 چیزیں جو ہے اس کو نوٹ کر دیا ہے، تاکہ آپ کے پاس میکسیمم مٹیریل ہو۔ اب قرآن سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بہت ساری کتابوں پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو میں نے چاہا کہ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیتے ہیں، اور ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس اور جو امیدوار لیکچرشپ اسلامیات کی تیاری کر رہے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہوں گے شاید ابھی انتظار میں ہیں، تو ان سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آپ لوگ اس کو سیریس لیں، سنجیدگی کے ساتھ۔ بنیادی چیز ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو ٹارگٹ کر لیں۔ اچیو کرنا ہے آپ نے اس ٹارگٹ کو، آپ ایک منزل ہے اس تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے کم سے کم 12 سے 14 گھنٹے اس کو ٹائم دیں۔ لائبریریوں میں جائیں اور وہاں سے کتابیں کنسلٹ کریں۔ صرف ایک گائیڈ بک پر انحصار نہ کریں اس کے اندر۔ اور پھر آج کل نیٹ پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر وہ 2015 اور 17 کے پیپر ہیں، وہ بار بار مختلف لوگ جو ہے نا وہ سالو کر کے تو اپلوڈ کر رہے ہیں، اور بہت سارے بچے وہاں سے تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو حل کرنے والے ہیں وہ پیچھے سے دیکھا اور وہی ان کا آنسر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ بہت سارے سوالات کے ان کے جوابات غلط دیے ہوئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتھینٹک بکس جو ہیں، اوریجنل بکس جو ہیں، ان کو کنسلٹ کریں، تھوڑی محنت کر لیں، خود نوٹس بنائیں ان کے، اور اس کے بعد پھر جس سوال کے بارے میں آپ کو شک ہو وہ سوال بھی آپ لازمی طور پہ یا کسی سے پوچھ لیں یا کسی اوریجنل بک سے دیکھ لیں۔ بہت سارے سوال وہاں پہ غلط ہیں اور آپ لکھیں گے تو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا، تو تحقیق کریں تھوڑی سی۔ تو میں نے چاہا کہ آپ جتنی میرے پاس وقت ہے، طاقت ہے اور جتنی توفیق ہے، کہ میں بھی انشاءاللہ آپ کی تیاری کے اندر کچھ حصہ ڈالوں گا، اور آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کوشش کروں گا، تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یہ پیپر کنسلٹ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اور انشاءاللہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پر ہی آپ انحصار کریں۔ آپ لائبریریوں میں ڈیرے لگائیں اور پڑھیں، بہت سارا مواد پڑھیں۔ نیٹ کے اوپر دیکھ کر ہی آپ سارا انحصار مت کرنا، وہاں سے بہت ساری چیزیں آپ کو غلط بھی ملتی ہیں۔ بکس کو دیکھنا، بکس کو، اوریجنل کتابوں کو دیکھنا، لائبریریوں میں جائیں، 12 سے 14 گھنٹے نکالیں اگر آپ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے۔ پاکستانی معاشرہ ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہاں پہ جاب ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک اپارچونٹی آئی ہے، آپ کے پاس ایک موقع ہے، تو اس کو اویل کرنے کے لیے بھرپور سر توڑ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ تو یہ میں مختلف سبجیکٹ سے ریلیٹڈ 100 سوال انشاءاللہ تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج ہم قرآن سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ 25 سوالات جو ہیں ان کا ہم ایک لیکچر جو ہے وہ تیار کریں گے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کو پڑھی ہوں گی، اور کچھ چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں گی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کا لغوی معنی کیا ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ان علینا جمعہ و قرآنہ،
सूरत क़यामा के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इसका जमा करना और इसका पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है। कुरान मजीद की कुल सूरतें, इसमें इख्तलाफात हैं, लेकिन जो मारूफ़ कौल है वो है 114। मक्की और मदनी सूरतें, मक्की सूरतें जो हैं 86 हैं और मदनी सूरतें जो हैं वो 28 हैं। अच्छा, इस पर डेफिनेशन में हवाले से भी बाज़ लोग जो है ना वो गलती कर लेते हैं। मक्की सूरतें वो जो मक्का में नाज़िल हुई और मदनी जो मदीना में नाज़िल हुई, ये गलत है इसकी डेफिनेशन। जो हिजरत मदीना से पहले नाज़िल हुई उनको मक्की सूरतें कहते हैं, और जो हिजरत मदीना के बाद नाज़िल हुई उनको मदनी सूरतें कहती हैं। हिजरत मदीना के बाद कई दफ़ा हुज़ूर अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ लाए और मक्का में ही आप पर कुरानी आयात नाज़िल हुई और सूरतें नाज़िल हुई, उनको हम मक्की नहीं कहेंगे बल्कि मदनी कहेंगे। ये आप इसकी डेफिनेशन करें, यानी हिजरत मदीना से पहले और हिजरत मदीना के बाद। अब इसकी खसूसियात तो बहुत ज़्यादा हैं मक्की सूरतों में, मैंने इसकी शार्ट की है कि इसके अंदर जो है वो मक्की सूरतें जो हैं वो ज़्यादा तवील नहीं है, शॉर्ट हैं। और मक्की सूरतों में अकायद पर बहस की गई है, यानी तौहीद, अकीदा रिसालत, रद्द शिरक, अकीदा आखरत, इस पर बात की गई है। और मक्की सूरतों में आमतौर पर जब खिताब किया गया तो या अय्युहन्नास कहकर ए लोगो, क्योंकि मक्का में मुसलमानों की तादाद थोड़ी सी, कुफार मुशरिकीन ज़्यादा थे, तो लिहाजा ज़रूरी था कि अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत पर बात की जाए। और जब मदनी सूरतें जो हैं उसके अंदर एक तो ये है कि ये तवील सूरतें हैं, जैसे सूरतुल बकरा है, ये मदनी सूरत है, और इसके अंदर अहकामात पर बात की गई है। अब चूँकि मुखातब जो थे वो ज़्यादातर मुसलमान थे, लिहाजा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ख़िताब किया गया है। उसके बाद है जी हरूफ मुक़त्तआत, ये टोटल जो है वो 14 हैं और ये 29 सूरतों के आगाज़ में आए हैं। यानी हरूफ मुक़त्तआत किन को कहते हैं? ऐसे हरूफ जो लिखे इकट्ठे जाते हैं, पढ़े अलग अलग जाते हैं, अलिफ लाम मीम हा मीम वगैरह। और शाह वलीउल्लाह के नज़दीक ये हरूफ जो होते हैं वो शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तआत सूरत का बेसिकली टॉपिक होता है, मौजू होता है। जिस तरह की आगे उनके अंदर मजमून बयान कर रहे होते हैं उसी तरह के शुरू में हरूफ मुक़त्तआत आते हैं, लेकिन उलमा इसकी यही जो है ना वो करते हैं कि इसका माना अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। उसके बाद है जी बिस्मिल्लाह 114 मरतबा कुरान मजीद में आया है। अब सूरतें जो हैं 114 हैं, अब लेकिन सूरत तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है और सूरत नमल में 2 मरतबा आई है। आप देखें ना, एक फ़िक्रे के अंदर 3-4 सवाल आ गए हैं। तो आपको मतलब मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना कि आप इनमें से अल्लाह करे सवालात पेपर में आएँ तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। उसके बाद शाह वलीउल्लाह के नज़दीक मनसूख आयात कुरान मजीद की उनकी तादाद 5 है। और अगर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की बात करते हैं तो उनके 20 आयात हैं। तो बहरहाल ये मनसूख आयात जो हैं इनकी तादाद जो है वो 5 है शाह वलीउल्लाह के नज़दीक, और यही इस वक्त मुत्तफ़क़ अलैह कौल है। सबसे लंबी सूरत अल बकरा है और सबसे लंबी आयत तदायुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला, सूरतुल बकरा की आयत है जिसमें लेन देन को लिखने और कर्ज़ा लेने की सूरत में लिखने का हुक्म दिया गया है। ये देखें जी, बड़ी अहम चीज़ें हैं। सूरत मरियम, यानी अब आपको कहा जा सकता है जी औरत के नाम पर कौन सी सूरत है, तो सूरत मरियम है। और उसके अलावा अब देखें एक सवाल के अंदर कितनी चीज़ें हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम में से 6 अम्बिया हैं जिनके नाम पर सूरतें हैं। 6 अम्बिया ऐसे हैं। अब आप देखें ना, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन देते हैं जी 6, 7, 8 वगैरह, लेकिन आपको ओरिजिनल चीज़ का पता होगा, असल सवाल का जवाब का पता होगा, तो वो जो मर्ज़ी करते रहें आपको आसानी पैदा होगी। अब वो 6 अम्बिया कौन है? मुहम्मद, यानी सूरत मुहम्मद है, इब्राहीम, हूद, यूनुस, यूसुफ और नूह। और ये जो 6 हैं और इन्हीं के नाम पर सूरतों के नाम भी हैं। फिर अल बकरा चौपाए के नाम पर, गाय के नाम पर एक सूरत का नाम है। अन-नहल यानी शहद की मक्खी, आप इसको परिंदे के नाम पर कह दें। अन-नमल चींटी, यह हशरात में आता है। यानी आप इसको यूँ कह दें कि अगर आपको कहा जाता है कि हशरात में से भी कोई सूरत का नाम है वो बताएं, या परिंदे में से किस सूरत का नाम है, यानी नहल शहद की मक्खी परिंदे में इसका शुमार होता है, और चौपाए के नाम पर कौन सी सूरत है, तो ये आप देख लें, ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कुरान मजीद का दिल जो है वो सूरत यासीन है। इस सूरत का जो नंबर है वो 36वां है। और ज़ीनत कुरान जो सूरतुल रहमान है, इसका नंबर जो है वो 55 है, 55। सूरतुल अहज़ाब, चूँकि आपके सिलेबस में, एमए के सिलेबस में ये सूरतुल अहज़ाब है, तो इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सूरतुल अहज़ाब का नंबर 33वां है और इसकी टोटल आयात जो हैं 73 हैं। ये आयात मैंने इसलिए बताई हैं कि आपके सिलेबस में ये शामिल है।
اچھا، اور سورۃ الاحزاب کا جو مضمون ہے وہ اس کے اندر پردے کے احکامات میں ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے لیے احکامات ہیں اور خصائص بیان کیے گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے حکم ہے، سورۃ الاحزاب یعنی غزوہ احزاب کی بات کی گئی ہے، تو یہ اس کے مین مضامین ہیں۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے جس میں ختم نبوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ہے، اور آیت نمبر ہے 37۔ یہ اس پیپر میں کسی حوالے سے بھی آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ کا کس صورت میں ذکر ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یا کون سے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، ان کا نام پوچھا جا سکتا ہے، یا ان کا نام بتا کر سورت کا نام پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سورت کا نام بھی آ گیا، صحابی کا نام بھی آ گیا، اور آیت کا نمبر بھی آ گیا۔ تدوین قرآن کے ادوار کتنے ہیں؟ 3 ہیں جی، عہد رسالت، عہد صدیقی اور عہد عثمانی۔ اچھا جی، عہد رسالت میں کیا تھا کہ وہ حضور علیہ السلام نے کاتبین وحی جو کہ ان کی تعداد 42 ہے وہ لکھتے تھے، اور مختلف جگہوں پر لکھتے تھے، یعنی پتوں پر، چمڑوں پر وغیرہ۔ اور عہد صدیقی میں تدوین قرآن ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے، اور عہد عثمانی میں کیا ہوا کہ ان کو ایک قرات پر جمع کیا گیا، اس لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کا لقب دیا گیا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے زید بن ثابت جو حافظ قرآن تھے ان کو تدوین قرآن کی ذمہ داری سونپی۔ اس کے بعد ہے جی ترتیب کے لحاظ سے قرآن کی 2 اقسام ہیں، ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی۔ ترتیب نزولی کے حوالے سے سورۃ العلق پہلی صورت ہے، اور ترتیب توقیفی کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ یا ام الکتاب بھی جس کو کہتے ہیں، یہ پہلی صورت ہے۔ تو یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور دونوں ترتیبیں اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے حکم فرمایا صورتوں کو ساتھ ملا دیا گیا۔ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں، امام شافعی کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ سورت جو حج ہے اس کے اندر جو ایک لاسٹ سجدہ ہے وہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، شوافع کے نزدیک ہے۔ تو احناف کے نزدیک 14 سجدے ہیں اور شوافع کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ قرآن مجید کے کل رکوع ہیں 540 ہیں، مدت نزول 22 سال 2 مہینے اور 22 دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے کہا کہ اگر قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، اس آیت کے متعلق کہا کہ اگر یہ ہمارے ہاں نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید مناتے، اس دن کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں علم ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو وہ یوم عرفہ تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ ایک عید کی بات کرتے ہو، ہمارے لیے یوم عرفہ بھی عید کا دن ہوتا ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہوتا ہے، تو تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہم نے اس کے نازل ہونے پر 2 عیدیں منائی۔ تو یہ چونکہ قرآن مجید کی تکمیل اور دین شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس دن کو بطور عید مناتے۔ تو یہ جی 25 سوالات ہیں، انشاءاللہ 25 سوالات کے لیکچرز ہوں گے۔ اس کو آپ ایسے ہی عام سمجھ کے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کہتے ہیں یہ تو آتی ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں بھی آتی ہوں گی۔ آپ کو اب ایک لفظ بھی کہیں سے ملتا ہے، ایک انفارمیشن بھی کہیں سے ملتی ہے، آپ اس کے محتاج ہیں، آپ کو ضرورت ہے۔ اگر وہی پیپر میں آ جاتی ہے تو آپ کے لیے وہی سننا ہے۔ تو محنت کریں، بھرپور محنت کریں، صرف محنت کریں اور محنت کریں، یہی ہے آپ کے کامیابی کی ضمانت۔ باقی سارا کچھ یہ جو ایسا کر لیں فلاں کر لیں، جو مشورے دینے والے ہوں گے، وہ مشورے جو ہوتے ہیں یہ بعد کا معاملہ ہے، جب آپ کا وہ آئے گا انٹرویو کے معاملات آئیں گے۔ ابھی آپ کو پیپر حل کرنا ہے اور پیپر کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے۔ آپ کے پاس جتنا نالج ہوگا اتنا ہی کم ہے۔ 100 سوالات ہونے ہیں تو آپ کو میکسیمم 80-90 تک نمبر لیں گے تو پھر آپ کا کام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اس لیکچر کو دوستوں احباب تک پہنچائیں اور چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو بڑے قیمتی لیکچر ملیں گے، بڑی محنت سے میں نے تیار کیے ہیں اور باقی بھی انشاءاللہ تیار کروں گا، اور آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔